کہ گوشت کے بے تحاشا استعمال کا سبب کیا ہے، اسلام نے خنزیر کو سختی سے حرام قرار کیوں دیا اور اس جانور کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا، میڈیکل سائنس خنزیر کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم انہی سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر حرام کی ہوئی چیزوں کو لوگ استعمال کریں گے تو یقیناً طور پر اس کا نقصان بھی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر خنزیر کو حرام قرار دیا اور اس کے گوشت کو کھانے کی سختی سے ممانعت آئی۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ خنزیر ایک غلیظ جانور ہے، اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور بلا ضرورت اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر مغربی دنیا اور دیگر غیر مسلم ممالک میں باقاعدہ طور پر پگ فارم بنے ہوئے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اس ناپاک جانور کی افزائش ہوتی ہے اور اس کا گوشت مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں پورک یعنی خنزیر کا گوشت نہ ہو تو لوگ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس یورپی ممالک میں ایسے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں رش دیکھنے کو ملتا ہے جہاں خنزیر کا گوشت کثرت سے دستیاب ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے کن وجوہات کی بنیاد پر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اگر محققین کی تحقیق کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ خنزیر دیگر جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی عادات اور خوراک ایسی ہے کہ کوئی سمجھدار انسان اس کے قریب جانا بھی پسند نہ کرے۔ خنزیر غلاظت سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور کوڑے کرکٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کا فضلہ بھی شوق سے کھاتا ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کا یورین اور دیگر آلائشیں بھی کھا جاتا ہے۔ مردار کھانے میں بھی رغبت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں کرتا جس کی خوراک اس قدر غلیظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غلاظت کھانے سے اس کے گوشت میں غلیظ اثرات شامل ہو جاتے ہیں جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوستو، خوراک کے علاوہ سب سے خطرناک چیز خنزیر کی عادات ہے۔ اس کی عادات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر وہ عادت ہے جو غیرت اور عزت کی منافی ہے۔ خنزیر قطار بنا کر جنسی عمل کرتے ہیں اور مادہ خنزیر کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا طرز عمل کسی بھی اور جانور میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح مادہ بھی جنسی عمل کے دوران عجیب و غریب حرکات کرتی ہے جسے تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خنزیروں کا گروہ کسی غلاظت کے ڈھیر پر لڑتا ہوا دکھائی دے گا، مگر اپنے بچوں اور مادہ کے لیے اس کے جذبات سرد نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ خنزیر کی ان عادات کے پیش نظر اگر ہم ان ممالک یا لوگوں کا جائزہ لیں جو پورک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو ایسے ہوش ربا حقائق سامنے آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگوں میں احساس غیرت جاتا رہتا ہے اور وہ بے غیرتی کی زندگی میں لطف حاصل کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں سانگ میرج بہت عام ہو رہی ہے۔ اس طرح کی شادی میں ایک شادی شدہ جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کے شوہر اور بیویاں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر 10 جوڑوں کا کوئی گروہ ہے تو ان کی بیویاں مرحلہ وار 10 لوگوں کے ساتھ بیڈ شیئر کریں گی اور جنسی عمل قائم کریں گی۔ یہ سب کچھ بڑی خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں ایک شادی شدہ عورت کا انٹرویو نشر کیا گیا جسے سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یورپ آخر کس طرف جا رہا ہے۔ دوستو، اس عورت نے شادی کی اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کے کسی اور مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں۔ تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے اور اس عورت نے دوسرے مرد کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ اس طرح اس عورت کے بیک وقت 2 شوہر ہیں اور ان دونوں مردوں کے بھی آپس میں جنسی تعلقات ہیں۔ وہ سب یہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیرت نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہی اور وہ بے حیائی کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں اور اس پر سینہ تان کر فخر بھی کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے اور شرم و حیا کا مادہ ان میں باقی نہیں رہا۔ جب ایسے لوگوں پر تحقیق کی گئی اور مختلف سوال ناموں سے جب ان کی روزمرہ روٹین پوچھی گئی تو یہ واضح ہوا کہ یہ سب لوگ بے تحاشا خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے اندر ایسی بے حیائی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سب وہ خصلتیں ہیں جو خنزیر میں پائی جاتی ہیں، ورنہ کوئی مرد یا عورت ایسے کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مغربی دنیا میں رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اور خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ لڑکیاں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے والدین اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہاں 20 سال سے زائد عمر لڑکی کا ورجن ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسی لڑکی کو قدامت پسند کہہ کر تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ رغبت سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ غیرت اور عزت کو فرسودہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک بے غیرتی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ معزز دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پورک انڈسٹری ہے وہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پورک کھلاتے ہیں
ताकि इस घटिया अमल के दौरान इनका ज़मीर बिल्कुल सोया रहे और वो जानवरों की तरह हरकत करें। इनकी गैरत बिल्कुल मर जाती है और इसका सबसे बड़ा सबब पोर्क है। वो लोग खिंजीर का गोश्त खाते हैं, वो इसके हक में जाहिलाना दलाइल भी देते हैं। इसी तरह का एक मुल्हिद पूरी तैयारी के साथ डॉक्टर जाकिर नायक के इजलास में गया और उसने कहा कि मुसलमान बकरे और ऊंट वगैरह का गोश्त खा सकते हैं, तो खिंजीर को हराम क्यों समझते हैं? इसके जवाब में जब डॉक्टर जाकिर नायक ने मेडिकल साइंस से इसका जवाब दिया तो वो हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर जाकिर नायक ने वाजे किया कि पोर्क से ना सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी नुकसानात होते हैं बल्कि इंसान के इखलाक भी बर्बाद हो जाते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के साथ साथ इंसान में मोहलिक अमराज पैदा होते हैं। उन्होंने पूरे सबूतों के साथ अपनी बात पेश की। उसके बाद मुल्हिद ने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी, जबकि कई पोर्न अदाकारों ने यह राज फाश किया कि फैश फिल्मों में काम करने के दौरान खिंजीर का गोश्त कसरत से खाने से इन्हें मूजी और नाकाबिले इलाज बीमारियां लाक हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जानवर इतना ही गलीज है तो इसे अल्लाह ताला ने पैदा क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि खंजीर गलाजत के ढेर चट कर जाता है, मूजी किस्म के हशरात और सांप तक खा जाता है। इससे इंसान के लिए माहौल साफ सुथरा रहता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म भी दिया कि खंजीर का गोश्त बिल्कुल हराम है। अब ये इंसान की बदबख्ती है कि वो इसे खा रहा है और अपनी आंखों के सामने तबाही भी देख रहा है, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अल्लाह ताला के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत और हिकमत जरूर होती है, मगर लोग जहालत की वजह से इसे समझना नहीं चाहते। मुसलमानों पर अल्लाह ताला की खास रहमत है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हैं और बहुत से मसाइल से महफूज रहते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा हलाल रिस्क कमाने और हलाल अशिया खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।